مال پڑا ہوا ہے پرٹیکولرلی پھر مسلم ورلڈ کو کہنا یہ تو پوائنٹ ہے. اگر کنگشپ کو ہٹانا ہے تو وہاں پہ ہلّا بولتے ہیں. نہیں یہ جو ہے ہول مسلم ورلڈ کا ریئیکشن کاؤنٹ کرتا ہے. صرف لوکل سعودی ایگزیکٹلی اسی دن پر جیسے یہ اگین یوز سیکنڈ ڈے پر یہاں ایک دن تو کٹ ہو گئے تھے نا کمیونیکیشن کٹ آف. تو بلی بھائی سے میں بات کر رہا تھا. ایک آدمی نے بولا کہ یہ دا تھرڈ ان دی he is trying to overthrow these two. The third in line of succession. The third in line of succession to the throne is trying to overthrow these two. اگر ممکن ہے اب بھی ہو یہ میتھڈ تو نہیں اڈاپٹ کریں گے. نہیں یہ نہیں وہ تو پیلس پہ جاتے پیلس پہ جاتے ہیں کچھ اور کرتے لیکن اس چیز کو ٹیسٹ اگر ویسے سبھی لحاظ سے حالات کو دیکھا جائے تو یہ تیل کے معاملے میں خاص طور پہ ایران کا تیل کٹ ہو گیا. اس کے بعد دوسری چیز یہ سعودی عرب پرو رشن ایٹ لیسٹ اف ناٹ پرو رشن بٹ ایٹ لیسٹ ریڈیکل عرب. تو ان کو یہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں پروڈکشن انکریز نہیں کریں گے کمپنسیٹ فار دی لاس فرام ایران. اس کے حساب سے دیکھیں تو مائٹ تھے کہ دے امیریکن انہوں نے کچھ کیا ہو کہ ایک دفعہ ریئیکشن ہے پتہ لگے کہ اگر ہم ان پہ اٹیک کرتے ہیں یہ اس طریقے سے آکوپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں واٹس دی ریئیکشن فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. وہ تو کلیئر ہو گیا تھا کس کا انٹرسٹ ہے. وہ تو کمبینیشن اگر ایک سائڈ پہ تو رشین آتے ہیں دوسری سائڈ پہ کمبینیشن آف امیریکن ایسا لگتا ہے کہ دے ہیو ٹچ دی ریلیجیس ایسپیکٹ مور دین اینی اکنامک اور پولیٹیکل ایسپیکٹ. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے مسلم اکنامیکلی اگر کچھ بھی ہو جائے تو اتنا اریٹیٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر ریلیجن کے اوپر پوائنٹ تھوڑا سا بھی چھڑا جائے تو یہی تو بات ہے. لیکن حیرانگی کا بات یہ ہے کہ یہ ریلیجن کا صرف انڈیا اور کہا جائے ٹرکی میں تھا جو 500 پیپل لوگ ہیں انہوں نے جو اور عراق میں کچھ بھی نہیں موجود. اور جو ہمارا وہ فل بیٹھا ہوا ہے اس کی نیچر ایسی سکتے اگر اس پوائنٹ کو چھڑا جائے اور باقی ملک اگر وہ نہ کریں تو سعودی عرب والے بھی شاید اس کا وہ نہ کریں. وہ جو امیریکنس کا یہاں زیادہ پاکستان میں ہوا ان کے جو گرینڈ ڈیزائنس ہوتے ہیں مثلاً یہ جو روس کا یہاں بڑا ذکر تھا پچھلے کا ہے وہ بھی پروڈکٹ جو ہے اسی پلاننگ کے پینٹاگون کی پلان یعنی یہ تھا نا کہ روس والے یمن میں اسٹرانگ ہیں ساؤتھ میں تو اتفاق سے اس وقت جو رشین ویزا ود امیریکن پوزیشن ہے تو رشیا از سلائٹلی ان ہیپیئر پوزیشن ایوری ویئر. جہاں ایمبیسڈر مارا گیا افغانستان میں تو اس کا ریسپانسبل بنا. ادھر ایران میں وہ اب اتنا ناٹ اے ویری پلیزنٹ تھنگ. بہرحال وہ امریکن ہے تو امریکہ کی گورنمنٹ ہے. ادھر یہ جو 100 آدمی مارے گئے اسلام آباد میں تو میں کہتا ہوں کہ سلائٹلی رشین لاسز اس طرح کی لاسز آف امیج یا ریپوٹیشن یا پریسٹیج ہے which are heavier losses than losing something. وہ اتنے نہیں ہیں. لیکن یہ جو پلان ہے نا کہ کیا شیعہ سنی اس کے گلا کاٹتا ہے ایک دوسرے کا یہ بھی اس میں اسپیشلائز ادھر سے لوگ کرتے ہیں. یہ تھا نا شیعوں نے کر لیا اس میں پہلے دن اچھا یہ محرم شروع ہو چکا ہے آپ سوچیں اسی چیزیں اسٹڈی کرتے پھر یہ شوشا چھوڑا جاتا ہے.
کوئی محرم کا مہینہ ہے تو یہ شیعوں کے وہابیوں کے خلاف کیا کر دیا ہے، اور پھر شیعہ سنی کی پاپولیشن ہے اس طرح سے، اور ان کا جو سیکنڈ پورشن آف لیڈ کی موومنٹ ہوئی تو ان دنوں کارٹر صاحب بس کافی ملٹری ایکشن آپ کو ٹھنڈا سا ہو گیا دونوں طرف سے ناٹ۔ ایران والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ٹرائی کرنے کو تو ہمارا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ٹرائی کر کے اس کو پھانسی لگا دے گولی لگا دے، ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ انہوں نے یہ کام کیا، اینڈ ہی از ناٹ ٹاکنگ مچ آف ملٹری۔ تو اگر وہ پلان کیا بھی تھا کوئی ٹربل تو یو ہیو ٹو ٹرن دی اٹینشن آف مین کائنڈ ٹو سم ڈفرنٹ اسپاٹ، وہ بھی ریہرسل نہ ہے اس طرح سے کرو، کیونکہ وہاں تو وہ ایڈمرل صاحب نے نیوی میں کو اٹھا دی نو فیس ٹو فیس نیوی، تو یہ گرینڈ ڈیزائن میں یہ یو کین برنگ ان دی امریکن، کیونکہ آج ان کے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو اسرائیل میں ہوا ہے فینٹاسٹک، وہ کسی مسلمان میں ہے تو بلا وطن کرنے والی بلا وطن نکال دو، وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے ریزرو کیا ہے کہ پہلے ذرا ملٹری ٹریبونل فیصلہ کرنے سے، وچ مین جسٹس از سبارڈینیٹڈ ٹو ملٹری جسٹس، ورنہ ایز اے فائنل ریکارڈ آف لا جو ہے نا وہ تو آپ کو دیں، تو ملٹری ٹریبونل تو اسٹریٹجک کنسیڈریشن لا کے کہے گا جسٹس ٹھیک ہے لیکن یہ بہت سا بوائل اپ ہے اس سچویشن میں، یہ چنگاری پھینکی گئی ہے، کوئی آئسولیٹڈ قسم کی چیز نہیں ہے۔ افسوس مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ دے ہیو فاؤنڈ آؤٹ دی شیلونیس آف ریسپانس، یہ انہیں نہیں فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے تھا، یعنی وہاں ٹچ کر کے گن مچا کے بھی وہ کیا کرتے ایک آدھ آدمی مارا گیا ہے میسج آئی گئی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں جی وہ تو دے میں بھی پلاننگ فیو مور تھنگس، دے میں بھی پلاننگ فیو مور تھنگس کی کتنی جلدی گالگنائز ہوتی ہے یہ قوم میں، مسلمان کیٹ کی ریسپانسبل ہوتی ہیں، یہ صرف آگ واگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ 15ویں صدی تو آ گئی، اس میں ایک اور بھی آتا ہے کہ آج کل وہ اسٹڈیز بھی کیری آؤٹ کر رہے تھے اسلامک موومنٹ سے بہت، اس کے بعد یہ گارڈین میں وہ جس کی آپ نے فائنینشیل ٹائمز کا بتایا تھا، گارڈین نے بھی یہ پوائنٹ دیا تھا کہ یہ جدہ تہران اور اسلام آباد ان کے درمیان جو لنک ہے اس کو بھی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اسی موومنٹ کے چیز کے ذریعے۔ تو دوسرے طریقے سے آپ نے ابھی فرمایا کہ دے ہیو پکڈ آؤٹ دی اسپاٹس کہ کہاں کہاں سے ان کو ریئیکشن مل سکتا ہے، ان کے ایکشن کے خلاف ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ Now they will try and do something else about that, and then maybe کہ they isolate کر کے اس کی چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آپ فرماتے ہیں کالے لوگوں کا اس میں مسلمان ہی ہے قربانی تو ہے، قربانی تو پر مسلمانوں نے نا وہ آرگومنٹ میں چھوٹا سا اور جو جن لوگوں کو بھی تیار کرتے اس نے بھی کروایا ٹیسٹ دیتے اس میں سب کی ٹیسٹ پارٹیسپینٹس کی انویلیبل اچھا وہ will be prepared for this. Unless you have دس از اندر پوائنٹ، کیونکہ الٹیمیٹلی دو سو آدمی جو ہے ایک بڑے ملک کے اندر گھس کے جو ہے نا ایکشن کریں، نیچرلی ہم پریپیئر ٹو ڈائی ہو کے جا سکتے ہیں، تو ہو وڈ ڈو اٹ؟ unless you have some call it fanatic call it zeal to the nth degree. جب تک وہ نہ ہو چاہے cause right ہے یا wrong ہے regardless of that. Unless you have a very strong cause you won't do what people do. طارق بھائی میں آپ کو لائک ٹو ڈفر ود وہ اس وقت کہ آج کل کے زمانے میں برینڈ واشنگ از
not at all. You can inject everything else into some people and they will do exactly what you want. Anyway, they prepare to die. وہی جائیں گے نا. اس طریقے سے 65 میں یہ تو بہت ابھی 79 ہے 65 میں انڈیا نے کچھ آدمی بھیجے تھے سیالکوٹ کے ایریا میں ان کو پکڑا گیا تھا ان کو جس وقت تھریشنگ ہوئی تو دے کوڈ ناٹ اسپیک لیکن دے یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ ٹوورڈز دیئر نوز کہ ناک میں انہوں نے کچھ دے کوڈ ناٹ اسپیک دے وانٹیڈ ٹو ٹیل سم تھنگ لیکن دے کوڈ ناٹ بٹ اسٹل دے ور فرام بیہائنڈ دی لائن اینڈ دے ور کاٹ. ابھی یہ مسٹری سالو نہیں ہو سکی کہ واٹ واز دیئر نوز یا کیا انہوں نے کوئی اپڈیٹ کیا تھا یا کیا کیا تھا بٹ اسٹل دے یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ ٹوورڈز دیئر نوز نتھنگ کوڈ بی فردر. ہو سکتا ہے وہ آپ کا آدمی بالکل صحیح ہے. دیکھیے ایز اے مرسنری nobody would do it. no one would be willing to die. You would be willing to die only for a cause, even if you are in the army or just kill the hand. All of duty in itself is a cause. سارا جو ہے وہ یہ ہے کہ 200 250 300 جو ہے یہ ان کو موسٹ لائکلی they were aware what would be the consequences if they fail. اور سکسیس کیا ہو سکتی ہے اور success is the سوال ہی نہیں. اگر کچھ بھی نہیں کریں وہاں پہ اس کو گھیرے میں رکھ لیں پانی بند کر دیں بجلی بند کر دیں اور ہم ہوتے سروائو ٹھیک ہے جتنے وہ نکال سکتے ہیں نکال لیں اور ٹیکنگ اوور دی ہول پلیس بیک از ناٹ ڈیفیکلٹ. دی ہول تھنگ از واٹ از گوئنگ ٹو بی دی کاسٹ اور جو بھی جا رہا ہے they would realize what they are up to. تو عرب گورنمنٹ اناؤنس بھی کر دیا ہے نا ایگزمپلری پنشمنٹ دیں گے. تو حضور جب ایسٹ پاکستان میں یہ تو 200-250 کی بات ہے ایسٹ پاکستان میں جب یہ مسئلہ پیدا ہونے لگا تو 10-11 مہینے پہلے ایک سب ساتھ نہیں کاٹنے کا about 10.5 to 11 months before anything could be spent. یہاں پرابلم کس طرح تو اس میں ہم نے لکھا کہ ان لوگوں کا کوئی چیز قانون نامہ تو لگتی ایسٹ پاکستان جو اس آج کل کی ماڈرن دنیا سے اکویشنز بیٹھتی باقی رشتہ رہا اسلام کا تو ان دنوں ہی ایک پروفیسر آئے تھے بنگالی کچھ لڑکوں کو ڈنڈی بوتل گھمانے کے لیے تو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ جو اسلامک ٹائز ہیں وہاں کے مسلمان لوگ وہ بڑا مسئلہ تھا. پروفیسر نے کہا وی saw so many ties and ڈنڈی بوتل also. So I admit I would not have been a primary school teacher in East Pakistan. I am a university professor. I admit Pakistan is لیکن بہت سی ٹائز ہمیں ڈنڈی بوتل. اب حضور جب وہ آ گیا وقت تو وہ اب آج کل جو پچھلے ہفتے کا وہ ٹائم ہے اٹ ویریفائز جہاں وہ فرماتے ہیں کہ سنجر صاحب کہ وہ تو تھا ہونا تھا اٹ واز ان دا پائپ لائن وہ تو اکانومی انڈیپینڈنس وہ ٹھیک تھی. تھوڑا سا جو خدشہ تھا امریکن پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا کہ اندرا گاندھی کہتی تھی کہ بلوچستان اور کشمیر نہیں چاہیے اس سیزن دعوے میں اینڈ شی ڈیڈ 72 hours only. In 72 hours she would be able to move those forces this side to reinforce the Rangido Road and these two areas should be in India. And that is the disintegration of Pakistan. This Pesara Dor will take place. Second چیز جو پھر ہمارے ساتھ ہے PNA movement. I think we lost human beings in it. کیوں میں جیسا کچھ لوگ مرا اس میں کہ نہیں کس میں PNA کا جب جلوس نکلا مرا a very nobler, higher side that people die for a cause. People die for money also. وہ میکیاولی کے مرسنریز جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑتے ہیں 16 دن کے لیکن دوسری سائڈ نے پیسہ زیادہ دے دیا تو ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں آپ کے خلاف لڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کو اس طرح کے لوگ پیدا کر لینا who can be part of in lieu of lives
کوئی مشکل سے نہ بنا، کوئی مشکل سے نہ بنا، ایکچولی کیونکہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. باٹ آف لائف نہیں بلکہ رسکنگ لائف کے لیے تو پرچیز کر سکتے ہیں. mercenary takes There is a arm in difference. Africa because he may be killed by ambush. ہاں میں بھی رسک تو پرچیز. Risk is different from an absolute certainty. There is a very clear distinction between the two. اور mercenary جو ہے نا رسک لیتے ہیں. وہ رسک لیتے ہیں اور اس رسک کے حساب سے وہ اپنی قیمت لگواتے ہیں. بٹ دیر از رسک ہیز بوتھ سائڈ ویدر ہی could be bad or whether he could be right. But what is the element of saving one's skin in a situation like this? ممکن ہے ان لوگوں کا بھی کچھ اوور آل پلاننگ تو سمجھ میں آتی ہے. پرابلی ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہم سب مریں گے. یہ بھی پاسبلٹی. نہیں جی، وہ جو انسپائر کرتا ہے نا اس کے کچھ الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. جس کو میں نے کام دیوانہ جو ہمیں کہتے ہیں. ہی از دا فرسٹ ون ٹو پن پوائنٹ جوش امریکن کنائزرس. مجھے ایک طرح سے افسوس بھی رہا جائے صاحب کا کہ انہوں نے جب معذرت چاہیے ان سے، کس سے؟ امریکہ والوں سے جب معافی مانگی ادھر سے ٹیلی فون آیا، انہوں نے صاف کہا کہ اس میں ان طاقتوں کا کوئی حق نہیں. یہ اس کے ورڈس ہیں. They are on the face now. مغربی جی. بھائی یہ تو کرنا ہی چاہیے بھائی. محنت چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمارا پڑوسی ہے نا بھائی خمینی، وہ غلط کہہ رہے ہیں. دس از واٹ اٹ وانٹس، کیونکہ پن پوائنٹ اس نے وہاں سے کیا ہے. اچھا اگر ایک مسجد تو میں سمجھتا ہوں کہ ہی اسٹل از کلیئر ہیڈڈ آن دس پرٹیکولر پوائنٹ دیٹ موسٹ مسلم رولرز. بھائی ایوری نوز اٹ. ایون چائلڈ ان دا اسٹریٹ نوز اٹ. اوور آل جو پروگرام Jews are nothing but Americans. اینڈ اٹ سو ہیپنس ایک اور ایلیمنٹ آپ کو اب آئی گیا ہے پر بات کروں. الیکشن ٹائم از آن ہاں دیٹس امپورٹنٹ. یونائٹڈ اسٹیٹس. اور آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کوئی امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ خام خواہ انوائے نہیں کرنا چاہتا جوش کو خام خواہ میں کرنا. ہی وڈ لائک دیم ٹو بی آن ہز سائڈ. اس میں فائنینس بھی ہے، میڈیا بھی ہے اور سینٹ کی کمپوزیشن بھی ہے. اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ چانسز آف گریٹسٹ ہارمنی جسے کہنا ہے. اور اس ہارمونیس آرڈر کے کچھ گلوبل ایمس اور آبجیکٹوس ہیں جس میں مسلمان بھی فکر کرتا ہے کہ عرب کو کہاں تک گردن اٹھانی چاہیے، پاکستان کو کتنے کہاں تک جانے چاہیے. اس لیول سے اگر آپ دیکھیں دے آر ویری مچ ان نیڈی فرام دیٹ اینگل. ویسے اف وی کین فیل ہیپی کہ ان کا الزام لگا کے تو پھر افیم کھا گئے تو اٹس ناٹ دیئر فالٹ. غرب بھائی کو پوائنٹ ایک مجھے یاد ہے. حسن بن صبا اس نے اپنے والنٹیئر کیے کیے، اپنے کاروبار کیے کیے. ان کو کچھ برینڈ واشنگ کی ہوتی تھی، مطلب کی چیز ہوتی تھی، کچھ کاپیاں وغیرہ کھلائی جاتی تھی اور اس طریقے سے وہ بن بنا کے دے یوز ٹو فیس دیٹ. دے نیو کہ علاؤدین کی ڈیتھ کے لیے دے اٹمپٹڈ 4 times. حسن بن صبا ہی واز باٹ کہ مطلب پیسے دے دیے تو سے کہ یو کل علاؤدین اینڈ یو بائی کسنگ اینڈ ہی یوز otherwise in your very personal life you can buy people for that. پچھلے سال کا آپ ایگزامپل لے لیجیے جہاں 900 لوگوں نے سوسائڈ کر دیا. لوگوں کی برین واشنگ ہوئی. ایون دے ہیڈ اے کاسٹ. Yeah, the cause was Right or wrong? Saladin Ayyubi. The cause was to kill Saladin Ayyubi. Let's put it in the example way. इनका भी तो एक cause था to do this all thing. Cause is there for that. The cause of duty is there. یہ جو ہمارے فیشن تھا کیا فیشن دیٹ وائی گاٹ اے ویری کنسپشن ان ایکوائرنگ میتھڈ ان میڈنس. دیر از آلویز اے میتھڈ ان میڈنس. تو یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی بدو بیٹھ کے اس کو ٹرین کرنا تھا کہ ایٹ سرٹن مومنٹ کیا کیا ایکشن ان سے ایکسپیکٹ کیے جاتے. تو میں صرف اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. یہ بڑی زبردست ایک تھیوری ہے کہ مسلمان ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. امریکہ سچ اے بگ کنٹری وائی شوڈ دے بادر اباؤٹ دیٹ.
یہ آپ کو بڑی پاپولر قسم کی چیز ملے گی کہ ان کے پاس کدھر وقت ہے اپنی اتنی بڑی پرابلم سمجھی کہ سام ڈکن ہیریس شوڈ بی آن دیئر پینٹاگون ایجنڈا. The fact is, next 20 years, 25 years, they are not Tom, Dick and Harry. They force a future. Therefore, if something has to be done, it must be done. Yes, in fact, that's how I think. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہوش دلانے کے لیے یہ بھی تو ہوش سے پہلے ہوشی بھی کوئی بری بات نہیں تھا. دیر پوائنٹ اینڈ دیر فور یو کین ناٹ رائٹ دیم آف ٹوٹلی کہ وہ تو معصوم جائے وہاں بیٹھے تو اپنے یہ دنیا کی مختلف خبروں میں پاکستان کے ایٹم بم کا واقعہ ایسا غائب ہوا کہ ذکر نہیں کر رہا. نہ بی بی سی کرتا ہے نہ کوئی یہ کیا وہ تو نیگیٹو کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ رسول آپ 50 دیر تو خرچ کرو نیگیٹو ہے وہ یا پہلے نیگیٹو پازیٹو ریسپانسز کی بات ہوتی ہے. یہاں ایک کانفرنس تھی کراچی میں والی بڑی تو وہاں کوئی بڑے گھسے ہوئے برطانیہ کے ایکسپرٹ بھی تھے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یو ہیو آلریڈی ایکسچینج دا لیٹرس آف ایگریمنٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس بٹ یو وڈ نو اٹ ان اباؤٹ 3 months. اس میں آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ دیر ول بی ون پرماننٹ سائنٹسٹ observing what you do. American scientist. This is not all. After every 5 or 4 or 6 months, there will come a team to see how things are done. And this they have accepted, and they have agreed to give you economic aid, military systems, and anything else. اور اخبار میں دھڑا دھڑ آ رہا ہے کہ بند کر رہے ہیں USA. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس ڈیٹ لائن سے جو وہ کہتا ہے نتھنگ اباؤٹ نیوکلیر تھنگ از اینی وے. ورنہ آپ نے دیکھا ویسٹرن پریس میں کیا ہنگامہ مچایا ان دنوں آپ نیگوشیٹ کر رہے تھے. اور یہ حضور ہم کہتے تھے کہ ایچ کلچرل یونٹ اف اٹ ہیز ٹو پریزرو اٹ سیلف اور مینٹین اٹ سیلف اور انہانس اٹ سیلف must possess striking power. بالکل زندہ نہیں ہے. اس سے ہٹا لیں آپ اکنامک سسٹم ملٹری سسٹم سب کچھ دیں اسٹیٹ بینک ایسی ہوتی ہے اسٹریٹجی. یہ اس کو معلوم ہو گیا اس لیبیا والے اس نے بھی اناؤنس کر دیا پچھلے ہفتے یا اسی ہفتے تک کہ ہم نے جو ملٹی بلین پروجیکٹس انڈیا کو دی تھی اس میں ایک کلاس یہ تھی کہ یو وڈ شیئر نیوکلیر ٹیکنالوجی ود اس. وہ سندھو نے کہا نہیں انہوں نے کہا رائٹ آؤٹ فرام دیٹ اینگل مسلمان اس میں آپ کے فکر اور کہتا ہے ریزرو بیسٹ جو یہ چیز کا اعلان ہوگا. اس کی رات کو بہت شاندار بات تھی کہتی تھی کہ جب آپ انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں یا ہیومن جسٹس کی تو اس کی مینوفیکچرنگ بھی ایک خاص ٹائم سے ہوئی ہے جسے آپ بین الاقوامی قانون تو اس کی بات سننی پڑتی ہے. جسے لا اور سویلائزیشن اور ہیومن رائٹس کہتے ہیں وہ ایک کانٹیکٹ سے نکلے اپنا پوائنٹ آف ویو. ہم وہ پڑھتے آتے ہیں ویسے ہم اسی کو پڑھاتے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ جنیوا ہے پروٹوکال ہے. اس کی بیک گراؤنڈ کانٹیکٹ سوشل اکنامک. یہ آپ نے سنا ہے کب کی بات ہے یہ جو میں نہیں کہہ رہے نہیں یہ اس کو مشکل سے 3 ہفتے یا 2 ہفتے ہو رہے ہیں اس بات کو سنیں. اس نے یہاں تک کہا کہ میں نوٹ آف اٹ سم اولڈ Britain talk like this when these things are announced. Write me that I had told you 3 months ago. ایک چیز اور ہے نا اس کے ریئیکشن کے بعد جو ہے نا جو اسٹیٹمنٹ تھا اسٹیٹس کا کہ ہمارے تعلقات جو ہے خراب نہیں ہوں گے بلکہ اور اچھے ہوں گے. بنیاد وہاں پڑ چکی حالت اچھے تعلقات تو اس کانفیڈنٹ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوا ہے لیکن ہم
one is equally corrupt sports 35 females in each. जहाँ हमारी ये सेंटिटी अटैच हो जाती है साइल से तो दैन जैसे एक वेल ऑफ माशरे का खाता पीता खाना है उसके अलावा जो मेन स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो जिसकी वजह से दुनिया में इस्लाम फैला है उसको खत्म कर रहे हैं प्रेजेंट regime. जी Neither force, nor logic, nor preaching. वो गांधी जी भी बड़ी जबरदस्त कहते हैं जब खिलाफत मूवमेंट आई दोनों हिंदुओं का सपोर्टेड रोज रोज खिलाफत मूवमेंट भी आती give Muslims idea that they are safe here. You are fighting for their cause. लेकिन फंडिंग जो उसकी हुई जो औरत ने लेवल तक बता दी वो कोई जरूरी नहीं है मुस्लिम काजिज पे ये बात जब औरत ने अपने कंगन उतार के भी दे दी ना और ये जितने लोग थे बात याद है वो सारे फंड्स तो गांधी के हवाले और जमुना के बात याद है उसका कोई पता नहीं कि वो सारे फंड खिलाफती में इस्तेमाल करना पड़ेगा कोई भी मुसीबत आती है तो एक फुरेरी उठती है जान देने के लिए तैयार होते हैं 3 दिन के बाद जो है सोने का गैस निकल जाता है मुसलमानों में एफर्ट के लिए क्या किया है वो भी नहीं उठेगी एक ऐसा लगाव है कि यू डोंट हैव टू बी इसको भी 2-4 दिन गड़बड़ा करके एडिशन जो था इंस्टेंट बट यही तो पॉइंट इंस्टेंट बट आप अगर वो प्रोग्राम बात में मेरे साथ जो चंदे दोस्त थे उनकी मैं बता सकता हूँ उन्होंने कहा कि ठीक है कि इन केस के अगर चंद दिनों के अंदर अंदर कुछ फैसला होता है तो ठीक है अगर ना वील स्टार्ट मार्चिंग एट Khartoum लेट समथिंग एल्स मूव देयर मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान बड़ी अच्छी बात है ये जो 15वीं सदी की बड़ी जबरदस्त प्लानिंग हो रही है और डायरेक्शन कितने हजार स्कूल खोले जाएंगे और इतने बना किए जाएंगे और ये और वो मगर ये एक साथ ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्ट है सस्टेन एफर्ट के लिए क्या करना चाहिए इससे लिटरेचर लिखेंगे इतने लाख कुरान शरीफ पब्लिश करके दुनिया के लैंग्वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये है वो है सब कुछ है मगर मेंटेन दैट एज ऑफ द सोल इसके लिए यहाँ हाथी है सूरी है दूसरी चीजें है ना डिटेल्स है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं ये डिटेल्स की तरफ जा रहे हो बेसिकली ये लगता है कि बड़ी होता है डिटेल्स जो है ना वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है अधूरी जो है वो इम्पोर्टेंट
अकबर भाई सस्टेन एफर्ट के लिए बहुत पूरी बिल्डअप हिटलर ने जो रॉबर्ट्स प्रोड्यूस किए थे लॉन्ग प्लानिंग करके अर्ली एजुकेशन से ही शुरू किया था. No, yes, and beginning and on firm foundations शुरू करते हैं. पक्की रोटी कच्ची रोटी पढ़ाते थे, घरों की पड़ी हुई बीवियाँ जो हैं वो किसे कहानियाँ सुनाती थी, स्कूल में नहीं था वो जो चीज़ है वो इस एज ग्रुप में तो है, वो न्यू जनरेशन की उम्र को नहीं है. तो इससे मुझे अभी तक याद है कि नसीम जाजी के नावल थे वो छोटे बचपन में पढ़े अभी तक जिस वक्त कभी वो याद आता है कि ठीक है कुछ फिक्शन है कुछ हिस्ट्री है मिला के उन्होंने लिखा हुआ, लेकिन फिर भी जिस वक्त आगे पढ़ता है तो उसमें एक जज्बा जो है ना वो बढ़ता रहता है. उस किस्म की कुछ चीजें जो है ना वो बच्चों में ऐसे शुरू करनी चाहिए. इसमें एक एलिमेंट है इकोनॉमिक्स का है, इसमें तो बहुत ही इकोनॉमिक्स नॉट एज द अल्टीमेट, इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द मीन्स टू सस्टेन oil producing countries have economy उसमें non oil producing है. ये जो economics की बात हो है वो and therefore stable regimes नहीं बन पाते. 10 साल 5 साल के लिए systematic तरीके से काम और वो लीवरेज इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक्स में. टॉप लॉन्च चेंज regarding to climate desire के बाद का इकोनॉमिक उसका बुनियादी जो नुकसान पहुंचा है वो ऊपर भाई कह रहे हैं कि कभी सस्टेन पॉलिसी ही नहीं बनती बच्चों में, वो इतनी जल्दी उसे बदलना होता है आफ्टर एवरी 3, 4, 5, 6 years. ये मसला तो ऐसा है कि अगर आपको मांगना है this can provide the eternity or permanence, जो भी वैल्यू सिस्टम आपने डाला है. लेकिन अब मसलन इस वक्त की कोर्सेज में कोई चीज है तो we really don't know कि 81, 82 में ये कोर्स होगा या उस वक्त बदल दिया जाएगा. तो इकोनॉमिक्स उस लिहाज से जहाँ it robs the Muslim countries from a continuous stabilized institutionalized system. आते रहे बात जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वो बंद पड़ता है. जब तक वो नहीं बनता वैल्यूज को सस्टेन करना in that sense सस्टेन काम चाहे कोई दूसरा
پکا ہے. اور یہی سسٹیننس. یہ دو بیسک چیزیں ہیں سسٹیننس کی. اور لطف یہ ہے نا کہ یہ جو اکنامکس کا جادو چلا ہے تو پیسہ از دی ایم اینڈ پیسہ از دی فیتھ. یہ ہو گیا ہے نا ہماری قوم میں. اور عرب میں اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. گھر میں تو سر دین کو دینار بولتے ہیں. عربوں سے پکڑا ہے یہ ان کا مقام ہے. دینکم دینارکم و قبلکم نساؤکم. بہت صحیح ہے. ان کا اپنا مقولہ ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ تو آلمائٹی ڈالر کے کانسیپٹ سے بھی بڑھ گیا بھائی. وہ پیچھے ہے, اس کا باپ ہے یہ. پہلے سے نظر جب یہ بات کی تو یونیورسٹی میں تھا زیادہ تر کم پیسے والے لوگ بستے ہیں. وہاں یہ ایلیمنٹ آیا تھا, یہ ہماری مشنری موومنٹ ہے ایم ٹی ایمس میں, ویری ویل آرگنائزڈ. They were also being brought in کہ پیسہ ہے, فائنینس ہے, اگر اس کا کولیبریشن بیٹھ جاتا ہے شادی کے ساتھ, یا جو لوگ بھی نقصان کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ وہ اتنا ایک ساتھ کہتے ہیں مجھے مان لو باقی بات یہ ہے کہ جتنی یہ مشن کی ایکٹیویٹی ہے اٹس فائنینشلی ناٹ بیسڈ ان پاکستان. ناٹ بیسڈ ابھی باقی بات ہے کہ جس کا پیسے سکھاتے ہیں جو پیسے والا استعمال وکاس پروگرام بات کریں گے ہمارے آئے ہیں ہونا اچھا ہے. یہ جماعت اسلامی بڑے ظاہر لوگ کیوں بولے اگر سعودی عرب سے $1,000 آ گیا تو ہم کو 200 دے دیا اور باقی سب اپنے استعمال میں ڈال دیا. ویسے اس چیز میں میں ایک اپنے معاشرتی ہم اپنے آپ کو نظر رکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ خامیاں ہوں گی. جس وقت ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھاتے ہیں, جو انٹیلیجنٹ قسم کے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ سی ایس پی بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, فوج میں جائے گا, کہاں جائے گا. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دین اسلام کے لیے دیا ہے. وہ جو سب سے حافظ ہوتا ہے نا, جس بیچارے کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے, اس قسم کا ہوتا ہے, اس کو ہم بٹھا دیتے ہیں مسجد میں کہ یہ حافظ بنے گا. اور یہ ہمارے وہ تو اس چیز میں ہم جو ہے نا پھر وہ ہماری حالت دین کے حساب سے یہی ہوگی. وجہ بڑی سمپل ہے کہ آپ نے دین کو اور معاشرے کو سیپریٹ اینٹیز دی. سارا معاشرہ اور ایک ہی دین میں ہو نکال محسوس ہو. وہ حضور ابن خلدون سعودی میں کر دیا. وہ اکنامکس کے چیپٹرز پہ جب آتے ہیں تو وہ کچھ پروفیشنز کو گننا شروع کر دیتے ہیں جو کبھی بھی اکنامکلی پراسپرس نہیں ہو سکتا. ایک وڈ لیو آن سکسیسفل لائف. اس میں مؤذن ہے, پیش امام ہے, ٹیچر ہے, قاضی ہے, جو کہ 14th سینچری سے بات ہو. آج کل تو کبھی بڑے امیر ہو سکتے ہیں, دے آر ناٹ ڈسپینسنگ جسٹس, اور 3-4 اسی طرح لائن اپ کرتا ہے. کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کے ذمے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہم کام ہے, یہ کبھی بھی ویل آف نہیں ہو سکتی یہ کلاسز, کیونکہ وہ بات ہے کہ اگر یہ ہو گئے تو یہ تو پھر کہتے ہیں نا پڑھانا سکھانا تو پیغمبروں کا کام ہوتا ہے. سبزی والا تھیلی ان کے ہاتھ میں ہو, یہ اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ جو چیز آپ کروا رہے ہیں یہ بڑی پرانی چیز ہے کہ
اس کلاس سے آپ سب سے زیادہ ضروری کام لینا چاہتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے کلاس دلیل کر رکھا. جی اس کو آپ نے سوشل سیٹسفائز یہ جو بھی سبس کرتا ہے اس کے لو ایسوس کرنا. ہی سپوز ٹو بیگ اینڈ ہی سپوز ٹو کوئی مر گیا تو وہاں سے مل گیا, کسی کا ختنہ ہو گیا تو وہاں سے کچھ مل گیا, کچھ آپ شرفا کے کام کر دیا تو نام کا, تو اس کی اکنامک لائف ہے وہ تو پھر وہ سوچتا بھی صرف دیکھو میں نے کہا کہ یہ اپنے سربروں کو بولا تو پہلے گھر کو تم لوگوں نے تمہیں کو بالکل وہ کمین میں شمار کیا ہے. نکاح ہو جاتے ہیں نا تو یہ بٹیار آتے ہیں, بٹیار جاتے یا ہمارے لوگ کو پکاتے کمار مشری جو جوڑ دیتے ہیں, نئی جو ہم جامت میں جاتے کرتے ہیں, اور ایک اور بھی ہے 5% ملا نہیں نہیں بات ہونا سر میں بولا کے علاوہ اچھا بولا اچھا یہ آزاد ہے وہ چیز لاتے مودی صاحب نے کہا پڑ گیا تو لڑکے والا کیسا کسی کو دیا ہوا تھا کہ ہاں یہ اچھا مودی صاحب کو 100 روپے لے لو یا 50 روپے لے لو میں بات مت تم جو مودی سے بیٹے بھی دے دیتے ارے کا پٹھاری وہ نہیں آ جاؤ یہ 250 روپے نہیں صاحب یہ بہت کم, ارے 50 روپے نہیں جیتنے, وہ دادا 400 لے جاتا ہے, بٹھیار 400 لے جاتا ہے, اور مولی دو 50 روپے لے جاتے وہ. اچھا ہمارا غلط ہو جاتے ہیں, ہم نے اس کو پشر نکالا ہوتا ہے نا, کچھ جانتے ہیں نا 110 کا آج کل کون نہیں جانتا اسے. اچھا باہر آ لیکن ہم پشر بولتے ہیں نا. اب یہ اگر ہم نے نئی کپس لانا ہے اس کو خراب جوار دے دیا لے آؤ, ہم نہیں کرتے. گیلا ہو گیا یا اس میں وہ چنچن بھی جن رہتے ہیں نا وہ بٹھیار کو دے دیا گولی مار, ہم نہیں کرتے. حالانکہ بٹھیار آج کل ہم کو پانی نہیں گیا, ہمارے تو ہم نے سارے نل کے لگے ہوئے, لیکن وہ پسنانا تو اس کا ہے مسلی ہے, سال میں ایک دفعہ آئے گا عید اور دوسرے عید وہ پسنانا دے گا, یعنی ایسے سب کا ہے. اور موڈی کو اس گیلک جوار بھیج دو, او خدا اس کا کرے وہ کر وہ ہم کو دعا دے کیا کرے بیچارہ بھوکا. یہی تو میں بول دوں نا, نہیں بھوکا نہیں ہے وہ خان جیت لوگ سب ابھی آج کل نوکری کرتے ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہے, اس کے بعد آپ بھی اس سے لڑائی کر لیتے ہیں. میں خود کر لیتا ہوں. حضور ایک بات سمجھ میں آتی ہے, جی بھائی یہ جو مولوی صاحبان ہیں جو اذان دیتے ہیں یا جو نماز پڑھاتے ہیں, تو کیا ان کو پیشہ کرنے کی مانیت نہیں ہے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور سردار انبیاء تھے, لیکن پھر انہوں نے پیشہ کیا. جتنے انبیاء آئے سب نے پیشہ کیا. حضور یہ پیشہ کر سکتے ہیں, یہ بھی کرتا ہے نا, پیشہ روزگار کریں, اس کے بعد آ کر نماز پڑھا سکتے ہیں. وہ ہمارے مودی صاحب ہے, یہ دکان مولوی کے تو سوائے نماز پڑھانے کے اور بھی بڑے فرائض ہوتے ہیں جی. اس کو مطلب پتہ ہونا چاہیے مذہب کے بارے میں. لوگ فتویٰ لینے چلے جاتے ہیں, اگر وہ پیشہ کرتا رہے تو وہ پڑھے گا کیا؟ اس کے علاوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جاتی ہے کسی کی نبوت کے پراپر اس ٹائم کے بعد انہوں نے مانوں گا, کل ہم نے بولے کنوز پڑھو, اس بیچارے کو کنوز معلوم نہیں کرتا, پیشنٹ تو نہیں کرتا, پھر کنوز کو معلوم نہیں کرتا. یہ الگ چیز ہے, لیکن سمجھنا تو یہ دو بھائی چاہیے ہیں, تو ان کا یہی گلا شکوا ہوتا تھا جی ہمیں روٹی کی ہمیں یہ پیسے نہیں دیتے ہیں, اور بڑے بیچارے تنگ تھے. تو اس کو چھوٹے بھائی کو میں نے مشورہ دیا, میں نے کہا بھائی نماز آپ پڑھائیں, یہ تو آپ جنت کما رہے ہیں, لیکن بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آپ کچھ کوشش کریں. اس زمانے میں 14ویں صدی ہے, ساری بھی بہت کم ملیں گے آپ کو, اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے کم, باتیں کرنے والے زیادہ. تو اس کے دل میں میری بات آئی, وہ کوشش کی, وہ ساتھ ہی نوکر ہو گیا. خدا نے اس کو ملازمت دلوا دی, تو جا کر سروس کرتا, اس کے بعد آ کر وہ تمامت بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھاتا ہے, اپنی ڈیوٹی بھی کرتا ہے. نہیں, ہم نے گناہ تو غلطی کیا ہم سے. یہ ہمارے الحدیث بھی ہے نا, صرف ہمارے تو کافی ایسے لوگ ہیں. الحدیث میں ایک مولوی آیا تھا, وہ کوئی 3 من یا 4 من اس کے ساتھ کیا تھا, اور ہمارے مسجد کا جو وہ ہے کیا خادم ہے وہ 6 من سے زیادہ لیتے ہیں. تو ہم نے اس کو کیا کہ یہاں ایک پوسٹ نکلا تھا مولوی صاحب کا, کہ مسجد جو اسکول میں لوگ ہیں وہ مسجد میں آئیں گے وہ بچے پڑھیں گے,
हमने जाकर सिटी से हमने बोले इधर हम सबको इनके उससे निकालते हैं देखो पढ़ो मुंडा डालते हैं देखो हमारे बोली वो अभी हमको दुआएं देते हैं हमने उसको नौकर कर देते हैं 2-3-4 पढ़ कर उन लोगों ने अभी एक कहीं भी उसको नहीं देते बस सब बंद कर देंगे तुमको सरकार का तनख्वाह मिलता है ये भी गजब है ना कि फिर वो बोलते बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप डिफेंस में हाँ ये है ना अच्छा तो आपसे तुम क्या बोल क्या बोल डिफेंस फोर्सेस का नहीं वो जो दिमाग खराब हो गया ना वो नहीं कमा कर लो हम कमा कर लो बड़ा बेड़ा और नहीं यार कुछ ठीक बात है ये तो हमारा क्वालिफिकेशन नहीं हम तो खुश होते हैं इस पर ये 9 बजे तो 9 बजे हम तो खुश होते हैं जब भी आपने फरमाया कि ये कोई सिस्टम है ऐसा कि मसलन एक क्राइसिस हो जाती है काबा शरीफ साइप्रस में भाई ये एक्चुअली ये ब्रिटेन का आने के बाद से शुरू हुआ है, वरना पहले जो है ना कोई हकीम फीस लेता था, ना कोई मुदर्रिस पढ़ाने के लिए कोई फीस लेता था, और मुल्ला लोग जो है ना अमूमन किताबत करके जो है ना अपनी कमाई करते थे। अंग्रेजों में चूंकि पादरी जो है प्रोफेशन है ना पेड बाय द स्टेट एंड ए वेरी डिग्निफाइड पे, तो ये जो है ना वहां से चला है। असल में अंग्रेजों ने जो है ये शोषा डाला है कि ये प्रोफेशन है ये एंड दे मस्ट बी होली डिवोटेड टू इट। मगर वो अंग्रेजों के पादरी को तो अच्छी खासी पे मिलती है, घर मिलता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे तो कोई हमारी स्टेट थी नहीं, इसलिए वो भिखारी हो गए। मैं बिल्कुल ये अलग से एक चीज पूछना चाह रहा था आई मिस्टेक कि मसलन कोई ऐसी जगह जहाँ जरूरत पड़ती है एक टास्क फोर्स है या क्रैक यूनिट है या रियल एक्टिविटी रखते हैं, तो इसकी मूवमेंट जो है वन कंट्री टू अनदर वो इंटरनेशनल एविएशन से गवर्न होते हैं वो लोग कि आप पाकिस्तानी बैच एंड यू आर क्रॉसिंग ओवर दैट एयर, यानी इस तरह की कोई है इंटरनेशनल एविएशन, बल्कि ये इस तरीके से होता है कि उसकी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, उधर की गवर्नमेंट से भी, और जिस कंट्रीज को आप क्रॉस करो अच्छा उनसे इजाजत लेना पड़ेगा, मदद करने क्योंकि फोर्सेज जो है ना वो नॉर्मल एविएशन के अंदर कवर नहीं होती, सिविल एविएशन के अंदर नहीं कवर। अगर आप एक फोर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्रॉम दिस प्लेस टू सऊदी अरेबिया से बाई लैंड, तो उसमें ईरान आता है, इराक आता है, इसके दरमियान उनकी भी कंसेंट लेना, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि वी हैव टू। फिर हजूर को एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए कम से कम मुसलमान ममालिक में ये वायदा हो पहले से फ्री। हाँ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन वक्त जरूरत है। ये मुझे में ये बात आ गई कि ये क्या ये है पुराना है खर को सही है समझ मुझी बात तो नहीं है। अगर सियाह भाई एयर भी भेजे तो कहाँ से लोग मिलिट्री मार्टम को छोड़ो यार, सब कुछ हो भी रहा है, हो भी गया है। अच्छा ये तो इन बातों को छोड़ो। सर वो बैक टू द पॉइंट ऑफ बात ये हो गया एक तो जी सैलरी की बात कर व्यक्ति तो मगर स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करके बहुत नुकसान उठाएगा। यही तो बात है सर, क्योंकि वहां तो रिलीजन और स्टेट सेपरेट है और उन्होंने रिलीजन को मेयर सर्वियंट बना दिया है अंग्रेजों ने स्टेट, तो वहां तो बात ये रहता है। मगर हमारे यहाँ जो हमारा नस्ल है और रिलीजन इज सुप्रीम, वो टोटली करप्ट हो गया महज इस वजह से, बिकॉज वी आर नॉट क्लियर अबाउट दी इंटरलिंक्स बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। इंटरलिंक भी गलत कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही चीज है, रिलीजन और स्टेट सेपरेट नहीं, वो तो सारा निजाम हयात है। खलीफा के माने ही इज बोथ टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल लीडर्स, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ये शेयर कर ये तो सब है भाई पास्ट का, व्हाट इज टू बी डन इन द फ्यूचर। सर उसी को तो learn from the past, जो हमारी मिस्टेक्स हैं, we should emulate this valid।
ویسے اتنی کنٹینیو کر رہی ہیں سر برٹش ٹائمس کی ٹریڈیشن سے ہماری آرمی میں پرٹیکولرلی برٹش قانون کے مطابق آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ CMH میں فری ان کی ٹریٹمنٹ پرمیٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ کا سرونٹ جو ہے دیٹ از پرمیٹڈ فری ٹریٹمنٹ ہے CMH. Until recently, churches, ان کی مینٹیننس دیٹ واز کیریڈ تھرو MES. مسجد they were not governed by that. یہ ابھی انہوں نے آ کے کیا ہے کہ مسجد جو ہے نا وہ بھی اسٹیٹ کی ایکسپینڈیچر ریپیئر. یہ گورا قبرستان ہے، کتنا اچھا رہتا ہے. اس کے چوکیدار کو جو ہے 500 روپے مہینہ جو ہے نا ہماری ملٹری دیتی ہے. 47 کا جو اگریمنٹ ہے ہمارا ملٹری سے، یہ اس میں ڈبل ہو رہا ہے. جو کچھ بھی ہو ہمارے قبرستان کو تو کیا ہوتا ہے جا کے دیکھیے. وہ ہمارا وہ کرڑی بگڑی تو انہوں نے کاٹا سارا لے کے. خیر یہ تو ہے بھائی، ایک بات اچھی ہے، ٹینڈنسیز بڑے اچھے ہیں کہ بہت ان دی آرمی اور ایئر فورس آئی ڈونٹ نو بٹ نیوی ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو جو ہے نا رکھا گیا ہے نماز پڑھانے کے لیے. اچھے گورنمنٹ ویل پیڈ. ابھی ایک یہ چیز سویلین میں ہونا بڑا ضروری ہے. یہی چیز ہے مولوی صاحب یہاں پروفیسر بن گیا. جب پہلے ان کی جو پادری ہوتی تھی وہ دیور ایکویلنٹ ٹو میشن آفس، ابھی ہمارے جو تھے دیور ایکویلنٹ ٹو جسٹ وارس نائب کے نہیں JCOs ابھی جیسی نہیں اس وقت چھوڑو. I tell you, they used to be given second class. Railway. ابھی انہوں نے خطیب اور نائب خطیب اور یہ جو ایسا بکواس ابھی شروع کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں حافظ دوست محمد ترتیب کا اثر کا تھا. Always I issued him a second class warrant. ہوگا بھائی. خیر اینی وے دے آر کمنگ اپ. NCOs کے لیول پہ ڈیل کرتے ہیں. آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ کھانے کا عوام دیکھیے وہ یہی تو پوائنٹ ہے نا بھائی. ویسے فرد کی مرکزیت تو انگریزوں نے بڑی اس سے ختم کیا. مکہ معظمہ ایک مرکز رہ گیا تھا، اس پہ حملہ کیا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا ختم ہو. اور اس کو حملہ جو ہے باہر سے نہیں اندر سے اور زیادہ ہو رہا ہے بھائی جی. عرب یہی تو لطف کی بات ہے. جب فیصلہ کیا تھا تو آپ خود تو نہیں کرتے. رات محسوس کیے کہ یہودی جو ہیں تو ہر طریقے سے لینا چاہ رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف یا مدینہ شریف ہر طریقے سے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ قوم جو لڑ نہیں سکتی، اب جو ہے وہ نہیں لڑ سکتی. لڑنے کے لیے بھی پاکستان سے کنٹرول کر جاتے ہیں. لاکھوں جا رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں. 1.5 لاکھ آدمی کی سیمت آئی ہوئی ہے، جا رہے ہیں. تو ہر سال یہ شیطانی ہوتی تھی وہاں پر. حج کے دوران آگ لگا دی جاتی تھی. آگ لگا کر یہ کہا جاتا تھا کہ ایرانیوں نے لگا دی، اور آگ بھی ایرانیوں کے ٹینٹ میں لگائی جاتی تھی. ایرانیوں نے اپنے ٹینٹوں میں آگ لگا دی تاکہ سبوں کے ٹینٹ چڑھ جائیں، اور صرف بھاگنے میں ہی 100-200 آدمی مر جاتا تھا. آگ سے بچ کر بھاگنے میں آدمی مر جاتا. 30-35 لاکھ آدمیوں کا مجموعہ بنا. سب کچھ ہو رہا ہے. اس مرتبہ انہوں نے سوچا کہ یہ چھوٹی چھوٹی شیطانیاں تو آپ کو کچھ مزہ نہیں دے رہی ہیں، جو علاوہ بڑی شیطانی کر کے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا مزہ آتا ہے. تو اس سوچی سمجھی اسکیم میں جب اس کا جو ہے وہ اس نے مہدی کا جو دعوت کیا ہے، ان کا جو بڑا ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اگر کیا ہمارا مہدی کا چل گیا فرض کیا، کیونکہ ٹائم کا ایسا ہے 24 صدی ختم ہو رہی ہے، موقع بہت اچھا ہے، چلو مہدی ہونے کا اعلان کرا دیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ ماننے والے ان میں بیوقوف پیدا ہو جائیں کہ ہاں شاید یہ وہ دیکھو ٹائم تو ایسے ہی آ رہا ہے. تو اس سے بھی ہم اپنے بڑے سیاسی مسائل حل کراتے ہیں. اس ہتھیار سے، اس مہدی کے ہتھیار سے بھی بہت سارے اپنے مسائل حل کراتے ہیں. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حدیث مبارک ہے کہ مہدی جو ہوگا امام مہدی صاحب، یہ حدیث ہاں
کہ وہ 2 वर्षन है सर. मैं एक दफा गया था वो दमिश्क में ईद के वहां से जा रहा था, लेकिन वहां से मैं तो सुबह चल गया वहां पे. तो वो मस्जिद का भाग मुझे तो वो जमाने में एक होता है ऐसे हमने हिंदुस्तान में एक बार मुनारा नहीं देखा था. तो वो बोलते कि ये वो मुनारा है या ये वो मस्जिद है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुबारक वहां बनाया गया था यजीद के पास गया था कि ये वो मस्जिद है हमारे, और ये मुनारा वो है जहां इमाम मेहदी नुज़ूल फरमाएंगे. फिर यहां से जाएगा मदीना पाक में, फिर चुपके होगा, फिर जाएंगे वो काबा शरीफ, तो हजरत उसके साथ होंगे तो निदा होगी इमाम मेहदी आया और आओ इसके साथ पेश करो ये. तो ये इसी वहां से वो रेफरेंस में आए हैं कि और इमाम मेहदी का दावा भी वहां कर दिया तो उसके साथ ये कौन सी सही बुखारी की हदीस है? इससे मैं चेक करूंगा, इसे चेक करना है. बिल्कुल चेक करूंगा. मेरा साथी ने ये अल्लाह ताला को पता था, उसने खुद ही कराया, पता था क्या होना, उन्होंने उसने खुद ही कराया. बिल्कुल. और वो इत्तमाम हुज्जत अच्छा क्या वो इत्तमाम हुज्जत कर उन लोगों पे कि जो इसमें शामिल हैं, उस कौम के ऊपर अज़ाब आने वाला है. और अगर हम अपने हालात को ठीक नहीं करते, इस क्राइसिस से हम ठीक तरीके से नहीं गुजरते, तो हम पे भी दबाना है. इत्तमाम हुज्जत हम पे भी है और उस कौम पे. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. एक हमने और सुना है ऐसे भी आज ठीक है या गलत है, पिछले जुमे को तो हम नहीं आए थे ना सर, तो हमने ये सुना कि वो खारिज फैम नहीं है उसके साथ जो आदमी से किसी एयरपोर्ट का बना, उन्हें ये बताया थे वो होना ईमान. जी हाँ, तरीका वालों का वो गाली बनवाई और लानत भेजा. मैं करने वाला था कि आज बड़ी कन्वेंशनल हो रही है, तो 55 में गाना के फाइनेंस मिनिस्टर कैमरी का तो मुझसे उसमें चाय पीना चाह रहे थे, तो बंद कर दिया. होता है वी रिजर्व द राइट टू रिव्यू सर्विस नीग्रो और वाइट था वो फाइनेंस मिनिस्टर. तो ये अफ्रीकन कंट्री आइजनहावर साहब ने दूसरे दिन व्हाइट हाउस में ब्लॉक उन्हें नाश्ता करवाया कि आप ये न समझें कि कोई ऐसे आइसोलेटेड जगह होटल में आपको मना कर दिया तो आप समझे अमेरिकन है. वैसे मैं प्रेसिडेंट हूँ और उधर रूस वालों ने उन्हीं दिनों 56-57 में ये अपना स्पेस साइंस वाला एंड आई थिंक दे वर द फर्स्ट वन. तो उन्होंने कहा ये जो आपकी मॉरल ऑर्डर की सुपीरियरिटी है वो तो हम आपकी अटेंशन ड्रा करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गाना की तरफ से जहाँ इंसानों के साथ सलूक है इंसानों के, और जो आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दावा है वो आप हमारे सैटेलाइट को देख रहे हैं. तो उसके बाद मैंने नोट किया कि ये जो कॉन्फ्रेंट्रेशन या कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं कि वो एंगल ही बदलता गया, बातचीत करने का अंदाज बदलता गया इंसान. फिर आपने बहुत फरमाया कि चीन ने जब तक न्यूक्लियर डिवाइस नहीं एक्सप्लोर कर सका, उन्होंने उन्हें कहा कि जरा बड़े जंगी किस्म के लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं आना चाहिए, लॉ ब्रेकर्स हैं, एग्रेसर. ये वो लॉ और एग्रेशन की डेफिनेशन उस कॉन्टेक्स्ट में. तो वो जब उन्होंने वो धमाका किया तो दे वर मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्पेक्टेबल हो गए, रिस्पेक्टेबल भी हो गए, सिविलाइज भी हो गए, पीसफुल भी हो गए. दे टर्न पीसफुल थ्रू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. तो ये तो खैर गैर मुसलमानों की बात थी ना, दोनों इधर रूस है इधर चीन है. मुसलमानों की जब बात आती है तो मुझे ये अमेरिकन डेलीगेशन याद आता है जो इस्लामाबाद आया कुछ महीने पहले, पता नहीं
कांग्रेस का था कि फार्मर्स का डेलीगेशन, लेकिन अच्छा 20-22 साल उसके जो स्पोक्समैन थे उन्होंने उतरते इस्लामाबाद पहले ही डिनर पर जो स्पीच की, तो वो या एयरपोर्ट पे थी कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप हमारे दोस्त हैं और जो कुछ भी इकोनॉमिक असिस्टेंस मांगेंगे इधर उधर, लेकिन ये न्यूक्लियर वाली बात है ये अभी आपको रास नहीं आता। दिस वॉज सेड कैटेगोरिकली ऑन दी फर्स्ट, ये आप छोड़, तो उसमें हजूर जहां तक ये जिहाद वाली कॉन्सेप्ट है ना, इसका जोर पड़ता नहीं बाजू में जब तक स्ट्राइकिंग पावर आपके पास। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल यही बात है। यानी उसका तो अब यूं लगता है कि यानी जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो होप पैदा हुई थी कि पाकिस्तान कैन एटलीस्ट हैव दी टेक्नोलॉजी या लिबिया या कोई मिस्र या कोई भी आप गिनते जाएं, तो अगर ये मिल मिला के इन्होंने इस साइड को राम कर लिया ना कि इसकी तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारी इकोनॉमीज बड़ी पुअर है, गुर्बत देखो अपनी, और फिर ये बड़ा कास्टली असाइनमेंट है। तो चीन के हजूर जब ये हो रहा था तो वेस्टर्न प्रेस में आम खबरें यही होती थी, वहाँ कैश पड़ा हुआ है, खाने को नहीं मिलता, बड़े डीमोरलाइज लोग हैं। रशियन आर्मी का ही था, इसके एयरफोर्स है रिजल्टेड और इसके रूट नहीं है, इसके बॉम्ब सब कुछ था, वही हमारी हालत भी हम भी समझते हैं। लेकिन इस पॉइंट को स्कोर करने के लिए ये जो आप हमारे थे ना, ग्रास की जगह वो गैस खाओ या मेरे ख्याल ग्रास खाने वाली जो बात है वो इतनी बुरी नहीं है, प्रोवाइडेड द स्ट्राइकिंग पावर कैन बी ऑब्टेन्ड। वरना जो स्केल्स ऑफ वैल्यूज है ना साहब, वो भी मुझे यूं लगता है कि जिनके पास है उनकी वैल्यूज जो है वो इंसाफ और लॉ और सब कुछ है, और बाकी जो लोग हैं एक चीज मैं अर्ज कर दूं, in spite of what the Britisher told, in spite of जो मुआदे हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, अनडिवाइडेड इंडिया में टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और मुस्लिम्स, नॉट पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जितना अचीवमेंट इसमें हुआ है, ऑल यूर CSB एंड CIA एंड KCB को हवा भी नहीं लगी थी। I don't have to say anything. Anything further. So, the conclusion is don't worry. Yes.